السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اس چینل کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سویڈن میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ایمیریٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آج آپ تشریف لائے. آپ کی کتاب پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ, a remarkable book, one of the best books I have ever read on this subject. سب سے پہلا سوال اس اختصار کے عالم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے اصل محرکات آپ کے خیال میں کیا تھے؟ برطانیہ کا جو پروگرام تھا وہ 1977 تک ہندوستان کو قابو میں رکھنے کا تھا. ٹھیک. اور یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور ہٹلر کی ڈیفیٹ تو ہو گئی, لیکن سلطنت برطانیہ اور فرانس کی سلطنت اور یہ سب وہ بھی ساتھ ساتھ تباہ ہو گئے. اور اس زمانے میں امریکہ واز دا رائزنگ اسٹار آف دا ویسٹ. فرینکلن روزویلٹ دا امریکن پریزیڈنٹ, ہی واز ڈٹرمنڈ کہ یہاں سے برٹش کلونیلزم ختم ہو اور انڈیا آزاد ہو. تو ان کا پریشر, وہ کہتے تھے جی سیلریز تو آپ کے آفیسرز کی ہم دے رہے ہیں, تو آپ یو پیک اپ اینڈ لیو. اس پریشر کے تحت اپنا برطانیہ کو کچھ فیصلے کرنے پڑے. تقریباً 1946 تک برطانیہ کا پریفرنس یہ تھی کہ یونائٹڈ انڈیا رہے, جو انڈین برٹش آرمی ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور ان کا خیال تھا کہ اس کو ڈومینین بنائیں گے, ایسی ڈومینین جس کی آرم فورسز ہم جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ امریکن پریشر اور ان کی قابلیت نہیں رہی کلونیلزم کو کنٹینیو کرنے کی, تو انہیں مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ اب کیا کیا جائے. تو تب جو برٹش آرمی کے ٹاپ جنرلز ہیں, مثلاً 12 مئی 1947 کو ایک میمورینڈم تیار کیا گیا, آرم فورسز, نیوی اینڈ آرمی پلس دا ہیرو آف دا سیکنڈ ورلڈ وار فیلڈ مارشل منٹگمری اور لارڈ اسمے, اور یہ سب اکٹھے ہوئے. اور اس میمورینڈم میں کہا گیا کہ اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے, کیونکہ مسٹر جناح از ولنگ ٹو جوائن دا کامن ویلتھ. ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ کراچی پورٹ فیسلٹیز, پاکستان ایئر بیسز جو بنیں گی ویسٹ پاکستان کی, اور یہاں کی مین پاور جو ہے یہ برطانیہ کو ملے. مین پاور سے مراد ظاہر آرمی. اس کے اگر بائی کمپیرزن وہ جواہر لال نہرو کو ٹرسٹ نہیں تھے کرتے, کیونکہ نہرو واز لیفٹ اورینٹیڈ اور ذرا پرو سوویٹ ان کی سٹانس تھی. تو دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ڈیوائیڈیڈ انڈیا از گڈ ان دیئر انٹرسٹ. اور مسٹر جناح ڈیمانڈیڈ کہ اگر انڈیا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے تو وی ول آلسو ہیو دا انڈین آرمی ڈیوائیڈڈ. نہیں سر, اس کے پیچھے محرک جو میں پوچھ رہا ہوں خاص طور پر برٹش راج کو, ہاں جی, یہ کیا وہ کمیونزم کے خلاف کوئی ایک بفر زون بنانا چاہ رہے تھے؟ 1833 سے شروع ہوتی ہے ان کی گریٹ گیم. دا بگ بیئر آف برٹش امپیریلزم ہیز بین کہ رشیا, تب سوویت یونین نہیں تھا, زار پیٹر دی گریٹ, ہاں, یہ اس طرف آئیں گے ٹورڈز دا وارم واٹرز آف دا عربین سی. اور یہ پالیسی کی بات جب 1857 میں سارا ہندوستان انہیں قبضے میں لے لیا, تو ناردرن کمانڈ جو ہے راول پنڈی کا, یہاں سے ساری سینٹرل ایشین پالیسی بنتی تھی. جب یہ روسی انقلاب آ گیا تو نہ صرف وہ رشین بیئر تھا, وہ ایک انٹرنیشنل کمیونسٹ تھریٹ بھی تھا. تو اس کے بعد سوویت یونین کو روکنا جو ہے نا واز دا پیراماؤنٹ پالیسی آف دا برٹش. آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹن, امریکہ اینڈ رشیا ور allies, لیکن as soon as the war was over, روزویلٹ کو چرچل نے ایڈوائز کیا کہ you attack the Soviet Union. چرچل refused. اس نے کہا they have been our allies, we will not do it. And Roosevelt had a good idea of the Soviet Union, کیونکہ یہ 41 میں جب روس امریکہ آیا تو they were partner with Stalin to fight Hitler. So he didn't have the same idea about Stalin and Roosevelt and the Soviet Union, whereas Churchill and the British always had Russia as threat number one. So یہاں پہ کیونکہ امریکن پریشر آیا and Britain could not hold on to their policy, جاتے وقت پھر انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جس کو وہ کنٹرول کر سکتے تھے. اب اپنا آفتاب اقبال صاحب آپ دیکھیں ان کی دور اندیشی کہ آخر میں پاکستان کے ذریعے ہی انہوں نے افغان جہاد کرایا. اگر ہندوستان ایک مضبوط گریٹ پاور ہوتا
تو وہ کروا سکتے تھے ان سے کوئی. وہ تو سارا کمیونزم کے آگے لیٹتا چلا جاتا. دیٹس رائٹ. جو کلاس ڈفرنس ہے وہاں پر بٹا ہوا ہے چھوٹی یہی چھوٹی تو کلاس. پھر اس لیے پاکستان کا بننا جو ہے نا برطانیہ کے لیے امپورٹنٹ تھا. بعد میں ہسٹوریکلی وہی استعمال کیا پھر امریکہ نے ٹو فائٹ دا افغان جہاد. یہ جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہم نے کی 1940 میں پراپر. ہاں جی. تو پھر کیا اس کے بارے میں مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے رائٹرز، محققین، علماء، ہمارے صحافی وہ بہت پریشان ہیں، اسکیپٹسزم کا شکار ہیں. گو کہ میں اس نظریے پہ یقین رکھتا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے میں نے گفتگو بھی کی ہے کہ وی شوڈ موو آن ناؤ. وی شوڈ ناٹ انٹینگل ourselves دو ملک anymore. بن چکے ہیں، دونوں آزاد ملک ہیں، امن سے رہیں ایز نیبرز. تو یہ تو ایک ہسٹری کا فیکٹ ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے. بات یہ ہے کہ 1940 میں قائد اعظم خود کہتے ہیں اپنی 22 مارچ 1940 کی پریزیڈینشیل ایڈریس میں، ریزولوشن سے ایک دن پہلے، کہ اپ انٹل ناؤ دا برٹش اگنورڈ می اینڈ ناؤ دے آر لیئنگ دا ریڈ کارپٹ فار می اینڈ ناؤ وی ول ڈیمانڈ آور رائٹس ایز اے مسلم نیشن. تب سے یہ ڈیمانڈ فار پاکستان جو ہے نا، فرام اے پریفرل ڈیمانڈ آف اے پارٹی اٹ بیکیم دا سینٹرل ڈیمانڈ اینڈ دا برٹش دین پلیڈ مسلم لیگ اگینسٹ کانگریس. یہ بڑی عمدہ بات آپ نے کوٹ کی. اور چلتے آخری فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ ہی کیا جائے، کیونکہ نہرو اور کانگریس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقاصد پورے نہیں تھے کر سکتے. ایک کمزور ملک بنے گا جس کو مدد ہوگی ویسٹ کی، اور وہی ہوا کہ پاکستان کو شروع سے امریکن ملٹری الائنسز میں خود جا کے لابی کرنا پڑا کہ آپ ہمیں اڈاپٹ کریں. یہ میں نے اپنی گیرزن اسٹیٹ کتاب میں پورا ایویڈنس دیا ہے، جو وہ ہمارے ہسٹورین چھپاتے آئے ہیں. انہوں نے خود جا کے کہا ہے. تو تب جا کے in 1951 the Americans started giving military aid to Pakistan. So that's the whole story. But the plan is British to divide India, to keep the Soviet Union out of South Asia. اگر اچھے اسٹیٹسمین ہمیں میسر آ جاتے تو انگریز نے تو پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ایک گولڈن اپرچونٹی دی تھی. بے شک. ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کا حق ادا کرتے اور اپنی حیثیت منواتے. ٹھیک ہے. ہم چونکہ بائی نیچر ایک کرپٹ سے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایپیتھیٹک سے لوگ تھے. ہم نے اس فائدے کو، وہ نعمت جو ہمیں آزادی کی شکل میں ملی، فرنٹ لائن سٹیٹ کی شکل میں ملی، ہم نے اس نعمت کو زحمت بنا لیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب امریکہ کے ساتھ 1954-59 میں ہمارے ملٹری الائنسز ہوئے، وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہیں سیٹو کے علاوہ. اس کے بعد بار بار ہمارے لیڈروں نے کہہ دیا کہ وی آر دا موسٹ allies of the United States in Asia. Bilateral treaty organization اس کو کہتے ہیں. مگر امریکہ never returned کہ یہ واقعی ہمارے ہیں. They never did it. اور انہوں نے after 1959 کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے آرمز ہمارے سے سوویت یونین کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں لیے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے لیے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے آرمز دیے ہیں تو جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم کو استعمال کر سکیں گے. اور افغان جہاد جب ہوا تو ضیاء واز مور دین ولنگ ٹو جوائن اٹ. اور آپ فائنلی دیکھیں جب 9/11 ہوا ہے اینڈ بش سیز آئدر یو آر وتھ اس اور یو آر اگینسٹ اس، اور 7 پوائنٹس انہوں نے رکھے تو انہوں نے ساتھ کے ساتھ ایکچولی مان لیے. اس میں اگر ان کو تھوڑی عقل ہوتی تو جیسے ایجپٹ نے 73 وار میں جب یہ ہوا تھا اس کے بعد اس نے ساری اپنا ایجپشن جو ڈیٹ ہے وہ کینسل کروا لی. آپ پاکستان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کینسل کروائیں. ہاں جی، آپ یہ یہاں سے کینسل کروائیں، اور اگر ماننی ہے ان کے بعد مانیں. ڈیٹ بھی وہاں رہی، کچھ بھی نہیں کروایا ساتھ. تو یہ یہاں سے اندازہ کیا ہے کہ our leaders have been from day one spineless. پاکستان کی مسلم لیگ نے ایک دن انگریز کے خلاف کوئی جیل نہیں کاٹی. یہ فریڈم سٹرگل میں کبھی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ٹکر نہیں لی. تو ان کی ٹریڈیشن ہے پٹیشن دے کے اپنی بات منوانے کی. کانگریس کی جو ٹریڈیشن ہے وہ ہے سٹرگل کرنے کی. جیلیں انہوں نے کی، سارا کچھ کیا. آپ کو ایک ملک مل گیا جس کے لیے آپ نے 1 گھنٹے کے لیے انگریز کی جیل نہیں کاٹی، تو یہ آپ کو ریوارڈ جو ہے وداؤٹ سٹرنگز دیا جا رہا ہے. یہ آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو میں کیا کہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ نے گزشتہ گفتگو میں قیام پاکستان کے حوالے سے، اس کے محرکات کے حوالے سے ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی گفتگو سنی.
اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم آج مزید سر کریں گے. کہا یہ جاتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے کہ تقسیم بر صغیر دراصل پنجاب کی تقسیم کی ایک کہانی تھی. یہ بہت مناسب اس کا یعنی ڈسکرپشن ہے اس کی. دیکھیں میں اسٹیٹسٹکس سے بات کرتا ہوں. سارے ہندوستان کی اس وقت پاپولیشن تھی 380 ملین، آلموسٹ 400 ملین، جس میں قتل عام کے بعد جو فگر دیا جاتا ہے وہ 1 ملین سے لے کے 1.5 ملین کا ہے. 14 to 15 ملین پیپل رین فار their lives اینڈ کراس دا بارڈر، جو ریڈ کلف لائن کا بنا ہے. اس میں ہندو، مسلم، سکھ آپ بنا سکتے ہیں کہ کتنے تھے. اب پنجاب پہ آ جائیں جس کی ٹوٹل پاپولیشن پرنسلی اسٹیٹس انکلوڈ کر کے 33.9 ملین تھی، جس میں ایٹ لیسٹ 500,000 اینڈ پرہیپس 800,000 اینڈ مور ہندو، مسلم، سکھ مارے گئے. 90,000 عورتیں ابڈکٹ ہوئیں، بے تحاشا ریپ ہوئیں. بہت کم ان میں سے لواحقین کو ملی. 9 ملین میں سے 10 ملین پیپل ایکچولی ہیڈ ٹو رن فار their lives. ایسٹ پاکستان، ایسٹ پنجاب سے ٹو ویسٹ پنجاب اینڈ فرام ویسٹ پنجاب ہندوز اینڈ سکھس ٹو ایسٹ پنجاب, which is 30% of the population of پنجاب. دیکھیں پرسنٹیج وائز, اسے میں کہتا ہوں the first case of ethnic cleansing. Not a single Muslim was left in East Punjab جہاں کے 6 ملین ہوا کرتے تھے. صرف ملیٹ کوٹلا ایک اسٹیٹ تھی جو گرو گوبند سنگھ کی ایک وجہ سے بچ گئی. اس میں 88,000 کی پاپولیشن تھی اور کئی ہزار مسلمان وہاں اپنے جان بچائی انہوں نے. ویسٹ پنجاب میں 4.5 ملین ہندو اور سکھ ہوا کرتے تھے. ان میں سے کبھی آپ نے بڑے ہوئے کبھی ہندو اور سکھ کبھی دیکھا تھا؟ گنتی کے کہیں ہوں گے. ایوری باڈی لیفٹ اینڈ مینی ور کلڈ. تو یہ وہ واحد پروونس ہے جہاں پہ نہ صرف پارٹیشن ہوئی بلکہ ایتھنک کلینزنگ, آپ کہیں ریلیجیس کلینزنگ ہوئی. تو پنجاب کا المیہ اور پنجاب کا دکھ جو ہے, دا پارٹیشن آف انڈیا از ایکچولی دا پارٹیشن آف پنجاب. تو یہ بتائیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1940 میں ریزولوشن ہوا مسلم لیگ کا کہ جو علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیگوس ہیں تو وہ وہاں پہ مسلمان سٹیٹس بنیں گی. 2 ہفتے کے بعد یہاں کی جو پنجاب کی سکھ لیڈرشپ ہے اس نے کہا کہ ہم تو یونائٹڈ انڈیا کے قائل ہیں, اگر وہ نہیں رہتا تو یہی اصول پھر ہم پنجاب پہ ڈیمانڈ کریں گے. جن علاقوں میں ہندو اور سکھ میجورٹی ہیں وہ پھر ہندوستان کو دیے جائیں یا ایک سکھ اسٹیٹ کو دیے جائیں. 8 مارچ 1947 کو, کیونکہ کانگریس ابھی تک یونائٹڈ انڈیا کا خواب دیکھ رہی تھی, جب اسے پتہ لگا کہ اب پارٹیشن ہو رہی ہے تو انہوں نے سکھ ڈیمانڈ کو اس کی سپورٹ کر دی. تو پھر اس کے بعد جب نیگوشیشنز ہوئیں تو وہ یہ ہے واٹ از گڈ فار دا گوس از گڈ فار دا گینڈر. اگر آپ ہندوستان کی تقسیم مذہب پہ کراتے ہیں تو پنجاب اور بنگال کی بھی ہوگی. تو جو 12 ڈسٹرکٹ پنجاب کے ہندو مسلم سکھ میجورٹی تھے وہ ان کو دیے گئے. 16 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ جو میجورٹی مسلمانوں کی تھی وہ پاکستان کو دی گئی. گرداسپور ڈسٹرکٹ ویول نے, ناٹ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا تھا کہ اس کی 3 تحصیلیں ہندوستان میں رہنی چاہیے کیونکہ ورنہ امرتسر جو ہندو سکھ میجورٹی ہے وہ سارے ہندوستان سے نکل کے پاکستان میں آ جاتا ہے. تو اس کو ملیٹریلی اپنا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ 3 تحصیلیں ہندوستان کو دی جائیں. تو اگر گریٹ کلف ایوارڈ کے لیے گالیاں کسی کو دینی ہے ہمیں تو اٹس ناٹ ماؤنٹ بیٹن, اٹس لارڈ ویول. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ راج کا نمائندہ وائس رائے, ٹھیک ہے, لارڈ ویول, وہ آخری وقت تک تقسیم کو روکنے کی بلکہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری طرف آپ اور آپ جیسے روشن خیال محققین اور مورخین یہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کا بیج دراصل لندن میں رکھ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ لندن کا نمائندہ جو ہے وہ اس سے کیسے ممکن ہے کہ وہ اگنورنٹ ہوتا اور لا علم ہوتا؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ہے کہ ویول واز بیسکلی اے ملٹری مین, ہی واز فیلڈ مارشل ان افریقہ اور وہاں سے یہ لائے تھے, بٹ ہی واز اے کامنر. اب برٹش سوسائٹی کی جو سنوبری ہے وہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ بلو بلڈ نہیں تھا, یہ بلو بلڈ بیچارہ نہیں تھا. اس کی مشہور کہاوت ہے کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے کہا لیڈی ویول
جی جی wears the dress which my maid میری نوکرانیاں جو uses. پہنتی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور جب یہ ویول گیا ہے لنڈن 3 ہفتے تک چرچل ڈنٹ ایون سی ہم. تو یہ ہے ان کی حقارت اس کے لیے جو کہ بائی ایفرٹ اوپر آیا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ ملٹری جو تھی برٹش ملٹری until the beginning of 1947 as a whole believed کہ یونائٹیڈ انڈیا از گڈ. فیلڈ مارشل اوکنلیک نے بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا کو یونائٹڈ رکھیں صرف ایک وجہ سے کہ برٹش انڈیا آرمی جو ہے وہ ڈیوائڈ نہ ہو, ہم اسے پوری استعمال کریں. مگر اس کے بعد ملٹری کے اندر سے منٹگمری اور اس میں ایک بغاوت ہوئی. فرانسس ٹکر ہاں, جیسے لوگ. یہ سارے وہ گروپ پھر حاوی ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, جنا اینڈ مسلم لیگ وی کین یوز for our purposes. Congress with a huge India, with his anti-imperialism, with his pro-Soviet leaning is unreliable. تو یہ ملٹری کے اندر جو گروپ وہ حاوی ہو گیا, اس گروپ پہ ویول نے کہا جی 10 سال مجھے لگتے ہیں ملٹری کو ڈیوائڈ کرنے میں. He was ordered to do it within 5 weeks. اس نے پھر ساری ملٹری بھی ڈیوائڈ within 5 weeks کی ہے. واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ پنجاب کی تقسیم. ہاں جی. تو کیا یہ ہمارے قائدین نے, ہاں جی, ہمارے مدبرین نے فورسی نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ دیکھیں ایسے ہے کہ مارچ 1947 میں سب سے پہلے خون ریزی ہوئی. کتاب کا ٹائٹل ہے دا پنجاب بلڈیڈ. یہ ہے مارچ 1947. پارٹیشن یہ ہے وین ماؤنٹ بیٹن کمز اینڈ پارٹیشن ڈکلیریشن 3 جون اینڈ کلینزڈ از وین پاور واز ہینڈیڈ اوور ٹو انڈین اینڈ پاکستانی پنجاب. ٹل 4 August Evan Jenkins gives a figure of 5,200 dead. For every Muslims, 6 Sikh and Hindus had been killed. یہ پرسنٹیج تھی. اچھا اچھا. ادھر پہ ہم نے راول پنڈی کے گاؤں میں گھیرا ڈال کے سکھوں کا وہ کیا کہ گاجر مولی کی طرح قتل عام کیا. وہاں سے پھر 40,000 خاندان جو ہیں وہ ایسٹ پنجاب گئے, انہوں نے تیاری پوری کر دی. مئی 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کے انیشیٹو پہ ذرا سنیں, دلی میں میٹنگ کروائی. اس نے کہا کہ پنجاب کے لیڈرز ملیں اور اگر سمجھوتا کر لیں تو پنجاب یونائٹڈ رہ سکتا ہے. اور وہاں پہ قائد اعظم نے سکھ لیڈروں کو, جس میں ماسٹر تارا سنگھ, مہاراجہ آف پٹیالہ, گیانی کرتار سنگھ, یہ جو ان کے لیڈر تھے, اینڈ سم ادرس, ان کو کہا کہ آپ جو چاہیں لکھ کے لے آئیں, میں آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لوں گا. تو جو سکھ لیڈرز کا اسپوکسمین تھا ہردیت سنگھ ملک, 2nd World War کا ایس پائلٹ, اس نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مسلم لیڈر کہہ رہا ہے کہ جو چاہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں, مگر ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے. تو میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا. اس نے کہا سر یو آر پرومسنگ اس ایوری تھنگ بٹ گاڈ فاربیڈ وین دا ٹائم کمز ٹو امپلیمنٹ اٹ اینڈ یو آر ناٹ دیئر واٹ ول ہیپن. تو قائد اعظم نے جواب دیا, مائی فرینڈ ان پاکستان مائی ورڈ ول بی دا ورڈ لائک گاڈ. اور وہ ہردیت سنگھ ملک کہتا ہے کہ وہاں سے اندازہ ہوا کہ مزید گفتگو نہیں ہو سکتی. بھئی مارچ میں جب یہ اتنا بڑا قتل عام ہوا تھا, قائد اعظم ایک بیان دے دیتے, لیاقت علی دے جاتے, نواب ممدوڈ راول پنڈی کا کہتے کہ نہیں پاکستان میں یہ نہیں ہوگا, یہ گنڈوں نے کیا ہے. دے آل کیپٹ کوائٹ جب مارچ میں ان کا اتنا بڑے قتل عام ہوا ہے. آخر میں یہ ہوا کہ مور مسلمز ور کلڈ ان ایسٹ پنجاب, یہ سن لیں, دین ہندوز اینڈ مسلمز ان ویسٹ پنجاب. تو وہاں پہ جو بدلہ لیا گیا ہے نا وہ 2 گنا زیادہ ہے. یعنی میرے اندازے سے 500,000 مسلمز ور کلڈ اینڈ 250,000 ہندوز اینڈ سکھس ور کلڈ. تو اس میں حماقت کس کی ہے کہ آپ سکھوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اگر آپ سکھوں کو ملا لیں تو ہندو پھر رہ جاتے ہیں نا, سارا پنجاب آپ کا ہو جاتا ہے. ان کی تو ننکانہ صاحب بھی یہاں ہیں, لاہور میں گرو ارجن ہے, نارووال یہاں پہ, جنمستھان یہاں پہ, ان پہ سارا اٹیک کر کے مارچ میں تو ان کو آپ اپنے خلاف کر لیا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں, یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں یہاں پہ ڈس ایگری کروں گا. اچھا, کہ یہ کروایا گیا تھا, یہ ہم نے نہیں کیا تھا. نہیں, انگریزوں نے کروایا. میں نے وہاں لکھا ہے, اس میں 2 ایویڈنس ہیں. خواجہ مسعود جو بعد میں بڑے مشہور پرنسپل گارڈن کالج کے ہوئے ہیں, مجھے گورنمنٹ کالج وہاں گارڈن کالج پڑھانے وہ لے کے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ مارچ میں جب یہ رائٹ ہو رہے تھے تو ہمارے امریکن جو تھے پرنسپل, انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ یہ ہاسٹل میں ہندو سکھ ہیں تو آپ 2 آرمی والے یہاں بھیج دیں, اینڈ ہی ریفیوزڈ. دیکھیں یہ جتنے گاؤں ہیں نا, پنڈی شہر سے 1.5 گھنٹہ
2 گھنٹے پہ ہیں. 1 ہفتہ یہ قتل عام ہوتا رہا اور شروع ہوا یہ 6 کی رات کو اور 13 کی صبح کو پھر ملٹری جو ہے نا وہ ڈوگرے زیادہ تر اور کچھ وہ آئے ہیں اور تب انہوں نے پھر جو بچ گئے تھے سکھوں نے بچایا. میری کتاب میں بے تحاشا انٹرویو ہوئے ہیں سروائیورز کے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ یہ انگریزوں کا تھا, یہ انگریزوں انہی کا انیشیٹو تھا, یہ ان کا انیشیٹو اور تھا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ نے گزشتہ چند دنوں میں دیکھا کہ ہم نے مختلف ٹاپکس پر تھوڑی انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے ساتھ. آج سلسلے کا آخری سوال جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جسٹ ہے اس بات کی جو میں ڈاکٹر صاحب سے خصوصی طور پہ کرنا چاہتا تھا ان کی کتاب پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مناسب ترین آدمی ہیں اس وقت جو اس سوال کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب, میری اپنی فیلنگ یہ ہے, میری فائنڈنگ بھی یہی ہے کہ پاکستان آج بھی جس طرح کا ایک ہوچ پوچ سوسائٹی ہے جسے ہم قوم بنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ کوشش ایک بھونڈے انداز میں کی جاتی ہے, صاف پتہ چلتا ہے نیچرل نہیں ہے. تو اس بکھرے ہوئے اس ٹرائب کو یا قوم کو اگر کسی ایک بائنڈنگ فورس نے قابو کر رکھا ہے, ایک لڑی میں پرو رکھا ہے, تو وہ پاکستانی فوج ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کو اکثر معتوب قرار دیا جاتا ہے, ہماری جملہ ناکامیوں اور بربادیوں کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے ہمارا رائٹر, ہمارا مورخ اور ہمارا صحافی. گیریزن اسٹیٹ کتاب میں نے بالکل یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الزام لگانا ملٹری پہ کہ سارا کام انہوں نے خراب کیا ہے از آل ربش. ہمارے پولیٹیشین جو ہیں شروع دن سے انتہائی ارسپانسبل, انکمپیٹنٹ, ان فائٹنگ انہوں نے کی. اور میں تو اس زمانے میں 11 سال کا تھا جب ایوب خان کا کو ہوا ہے اور ساری گلیوں میں لوگ ناچ رہے تھے خوشی کے ساتھ. اور پاکستان کو جب وہ آئے تو انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کیا اور اس 10 سال کے اندر پہلی دفعہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. غلطی پھر انہوں نے کی 65 وار شروع کر دی. اگر ہم اسی ڈیولپمنٹ پہ لگے رہتے تو اپنا تائیوان, سنگاپور, ساؤتھ کوریا نے آ کے پاکستان کا ماڈل اسٹڈی کیا تھا. گسٹاو پیپنیک جو ورلڈ بینک کے, انہوں نے بڑی پاکستان کی ماڈل اسٹیٹ بنایا تھا, لیکن انہوں نے جنگ شروع کر دی. ونس دا وار کمز ان, ڈیولپمنٹ کمز ٹو این اینڈ. اچھا سر, ایک جملہ محترضہ جنگ کے حوالے سے. اچھا, ہمایوں گوہر کی جو تھیوری ہے اچھا کہ یہ وار امپوز کی گئی تھی بھٹو صاحب نے, ہاں جی, کچھ اپنا ذاتی سکور سیٹل کرتے ہوئے, ٹھیک اور ہے, انہوں نے تو کوٹ کیا انہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کی اس میں ایسے دیکھیں who was head of the state? ایوب خان. So ultimately if a war broke out he bears the responsibility, but there is no doubt that Zulfikar Ali Bhutto, Aziz Ahmed and Akhtar Hussain Malik were the 3 who plotted all this. اور اس نے بعد میں نے جھاڑا بھی کہ میں نے تو کہا تھا کشمیر ایشو کو آپ ڈی فریز کریں اور اگر جانا ہے تو سب سے پہلے اخنور جائیں. گو ڈائریکٹ ٹو اخنور اینڈ میک اٹ اے فیٹ اکمپلی. اخنور انہوں نے جانا تھا بہت دیر کے بعد, اینڈ بائی دا ٹائم دے وینٹ ان ٹو دا ویلی, یہ پکڑے گئے. وہاں وہ لوگ بھیجے جو کشمیری نہیں تھے بولتے, انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ یہاں پہ سیر اور پاؤ کا حساب ختم ہو گیا, یہاں پہ میٹرک سسٹم آ گیا, تو کشمیریوں نے انہیں پکڑا دیا. اچھا, سوال یہ ہے کہ آرمی کے بغیر واقعی پاکستان قائم نہیں رہ سکتا, لیکن یہ کسی اسٹیٹ کے قائم رہنے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی والنٹری لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک فلاحی اسٹیٹ, ایک اسٹیٹ جو اسکول کھولتی ہے, جو ہسپتالوں میں یعنی لوگوں کا تیمارداری کرتی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ جبر کی اسٹیٹ ہے. تو انہوں نے جو یہ دیکھیں, ایک اور بات ہے جو میں فائنل کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کو کوئی نہیں تباہ کرنا چاہتا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. پاکستان از اے نیوکلیر آرمڈ کنٹری. Nobody would dare to do it. Absolutely. But they will dare to do it if you threaten the world. ٹھیک. So become observers of international law کو مانیں کہ اسٹیٹس آج کی ٹیریٹوریل اسٹیٹس ہیں. پاکستان کے اندر آپ کو پورا حق ہے امن رکھنے کا. آپ کبھی
کشمیر جہاد میں انوالو ہو جاتے ہیں. میں نے تو خود دیکھا یہ چندہ کلیکٹ کرتے تھے ساری جمعے کے بعد. وہ تو سر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. نہیں وہ اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ کی نااہلی، یوں سمجھیے کہ اسٹیٹ کی نااہلی ہے کہ ان کو کرب نہیں کر سکتے. جو مرضی کہیں، میں کہتا ہوں the military made major miscalculations کہ ہم یہ کر لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ دا سیم انڈیا جو کہ محمود غزنوی نے آیا اور دے آر آرم نیوکلر. ان کی بھی ٹریننگ وہی آرمی کی ہے برٹن والی جو ہماری ہے. 4 جنگیں ہو چکی ہیں، 1 انچ ہم نے ان سے آزاد نہیں کرایا. اور اب جب کہ دونوں نیوکلر پاور ہیں تو جنگ ہوگی تو وہ ہمیں تباہ کر دیں گے، ہم انہیں کر دیں گے. سو امن سے رہیں. کشمیر کا سپورٹ جو ہے وہ قصوری فارمولہ بالکل مناسب ہے اور وہ ہی کشمیر کا حل بنے گا. دونوں طرف سے وی نیڈ این ایٹماسفیئر جہاں پہ گڈ ول پیدا ہو. انڈیا کو انڈیا مبارک ہو، ہم کو پاکستان مبارک ہے. اور کشمیر جو ان کے پاس ہے وہ لے لیں، جو ہمارے پاس وہ ہے. بارڈر فری ہو جائیں. یہاں پہ ٹریڈ اگر ہو سر تو ان دا نیکسٹ 20 years دس ول بی دا گریٹ پاور آفٹر چائنا. انڈیا از آلریڈی اے گریٹ پاور بٹ ود پاکستان اینڈ انڈین کانفرنٹیشن یہ دونوں رکے ہوئے ہیں. پاکستان کین بی پارٹ آف دس پروجیکٹ. میری تو آرگیومنٹ آخری جو ہے کہ اس وقت ہسٹری ہیز گیون پاکستان دا چانس. دیکھیں آپ انڈیا سے صرف جو ٹرانزٹ کا ٹیکس لیتے جائیں، 0 انویسٹمنٹ 100% پروفٹ. ان کو کہیں کہ مزید اگر آپ نے کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں، آپ کی فوڈ سبسڈی ختم کریں یا ہمیں اپنا سستے تو ایکول لیول پہ آپ ان سے کریں تاکہ یہ وہ میں سوری قطع کلامی کر رہا ہوں سر، یہ وہ گولڈن اپرچونٹی تھی جو نواز شریف کی جگہ اگر وہاں پر اب لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ میں نواز شریف سینٹرک گفتگو کرتا ہوں، میری ہر تان جو ہے اس پہ ٹوٹتی ہے. بھئی اللہ نے تمہیں موقع دیا. نواز شریف ہی نہیں، دوسری طرف بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی میں بھی قیادت کا فقدان. اگر آج بی بی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے، وہ شاید چاہتے ہیں وہ اس سچویشن کو جتنا اچھا انکیش کرواتی، ٹھیک ہے، وہ ان کے بس کا. دیکھیں آرمی کو اپنی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دے آر دیئر ٹو گارڈ پاکستان فرام ایکسٹرنل ایگریشن. میں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو میرے دونوں بیٹے بھی آئیں گے اینڈ آئی ول ڈیفینڈ پاکستان. لیکن آپ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں انٹرفیئرنس کرا رہے ہیں. امریکہ تک تو یہاں کے جا کے جالے بم کراتے ہیں. تو نو بڈی، آپ کی مورل اسٹینڈنگ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یو کانٹ بی اے مورل اسٹیٹ when you are called the epicenter of terrorism. میں پھر گزارش کروں گا، میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ جتنے واقعات ہیں، یہ جتنی وارداتیں، بلکہ میں انہیں کہوں گا یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں. ہم آرکسٹریٹ نہیں کر رہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. But can non-state actors dare to move اگر ہماری ملٹری اور ISI ان کو فوکس میں رکھ کے اڑانا دے؟ سر کر رہی ہے. اب دیکھیں نا رد الفساد کیا ہے، ضرب عضب کیا ہے. I welcome it. مگر یہ وہ نہ ہو کہ گڈ طالبان ہمارے، بیڈ طالبان ان کے. That will not work. نہیں، we have learned our lessons. Terrorism has to be rooted out. اور میں تو ایک اور بات کروں گا، یہ سارے پاکستانی سن لے. میں سوسائڈ بامبر کے ساتھ سمپتھی رکھتا ہوں. واہ. وہ ایک غریب خاندان کا بچہ ہے جس کو یہ قابو کر لیتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں، شاید کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو ہم یہ دے دیں گے، تمہیں جنت میں چلے جائیں گے. میرے بچے کو بھی کیپچر کر سکتے کہ اگر میں غریب باپ ہوتا اور اس کو کوئی چانس نہ دے سکتا. کون جان اپنی دیتا ہے سوائے یہ کہ اس کو آپ مینٹلی انڈوکٹرینیٹ کر دیں. اور جو ان کو تیار کرتے ہیں، ان 4 شادیاں کیوں ہوئی ہیں، وہ خود کیوں نہیں جاتے؟ ان چھوٹے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تو وہ بچے جو ہیں وہ ہیں تو سوسائڈ بامبر، لیکن اب ان کی جان لینے میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں اور اس کے ساتھ معصوم پاکستانیوں کی جانیں جاتی ہیں. تو آپ وہ سارا سسٹم جو ہے، مدرسے ختم کریں، اسکول کھولیں. غریبوں، ایوری پاکستانی چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو اسکول. اور وہاں پہ ایجوکیشن جو ہو اس میں محبت سکھائی جائے، اپنی مرضی کی ایمانداری سکھائی جائے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا جائے. یہاں پہ شیعہ بھی ہوتے تھے، یہاں پہ سنی بھی ہوتے تھے، سب پیار سے رہتے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کئی دوست احمدی بھی ہوتے تھے جن کو ہم نے کبھی نوٹس نہیں تھا کیا. سارے پیار سے رہا کرتے تھے. آپ نے ساری سوسائٹی کو بروٹلائز کر دیا ہے. پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈسٹروائے ٹیررزم، ٹیررسٹ نیٹ ورکس. اور جو غریب بچے ہیں ان کو مدرسوں سے نکال کے آپ ریگولر اسکولوں میں لائیں
اور ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن شوڈ بی بائی لا. پاکستان میں کوئی بچہ جو ہے نا ایجوکیشن کے بغیر نہ رہے. اگر ان کے والدین ان کی انکم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو اسٹیٹ ان کے والدین کو اتنی انکم دے. اگر کوئی بچہ جو ہے اس حالت میں نہیں ہوگا, یہ امن پرامن ملک بن سکتا ہے. ہم ہندوستان کو دوست کے طور پہ لینا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف انڈیا. بڑی اچھی بات ہے. انڈیا ڈزنٹ وانٹ پاکستان ٹو ریٹرن. ان کی اپنی اسٹیٹ بن چکی ہے, ہماری اب ایک اسٹیٹ بن چکی ہے. پارٹیشن نہ ہوتی تو شاید میں سمجھتا ہوں اس میں مسلمانوں کا سارے ہندوستان پہ حق ہوتا, لیکن ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. اسٹیٹ ایسی بنتی ہیں, اسٹیٹ کوئی ایک ماڈل سے نہیں بنتی. بن گئی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں, مگر اس کو اب نارمل اسٹیٹ بناؤ یار. دنیا میں sovereignty is only within your own country. There is no legally there is no such thing as a non-state actor. اس ٹیریٹری سے اگر ٹیررزم کہیں ہوگی تو اسٹیٹ آف پاکستان از ریسپانسبل. سر میں پھر دیکھیں گزارش ہے کیوں کروں گا, جی. اس لیے نہیں کہ میرے اندر کی حب الوطنی غیر ضروری طور پر جاگ اٹھتی ہے اور میں آئی ایم ڈیفینڈنگ پاکستان ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ اور ایز اے پلیڈر آف پاکستان. I agree. The issue is why did you make Pakistan a frontline state? Why? Pakistan is in a catch-22 position. I know, sir. Pakistan had no choice Okay. but to be your frontline state. ٹھیک ہے. And the result was these non-state actors. That's You don't right. find these non-state actors in California. No. You don't find them in Korea. I You agree. don't find them in anywhere else. I agree. I But agree. so long as you gave this responsibility to us, ہاں ٹھیک ہے. and ironically, ہاں. we had been fulfilling this been responsibility fulfilling at a very this. high cost. That's right. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی. پوری گفتگو کا جو لب لباب مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ کہ پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے, اب ہمیں پاکستان کو اسٹرینگتھن کرنا ہے, اور اگر واقعی کرنا ہے, اگر ہم اس بات کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو سوشو اکنامک چینج نہیں بلکہ ریولوشن لائے بغیر, ویلفیئر دیے بغیر آپ پاکستان کے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, بشمول ٹیررزم. بلکہ میں سمجھتا ہوں اسپیشلی ٹیررزم, کیونکہ آج سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے ہے, اور وہ ٹیررزم کا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. گزشتہ 3-4 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ود ہسٹری میں ہم نے ڈاکٹر اشتیاق احمد کے ساتھ جو گفتگو کی, اس نے نہ صرف ہماری بلکہ آپ کی بھی اشتہائے علم میں, ذوق آگہی میں اور تجسس میں بے انتہا اضافہ کر دیا. ہم نے محسوس یہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ واپس سویڈن تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن جانے سے پہلے چند نشستیں ان کے ساتھ اور کر لی جائیں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنی علمی پیاس بجھائی جا سکے. چنانچہ ہماری خوش قسمتی ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ دیکھیں جی بہت عزت آپ نے دی انٹرنیٹ نہیں جی نہیں عزت آپ نے اس چینل کو دی. پچھلے 3 ہمارے ادوار تھے, 3 دور ڈسکشن کے چلے. اس کے بعد میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں لوگ اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان تو فیلڈ سٹیٹ ہے جی, پاکستان تو اب قابل عمل رہی نہیں. آپ اقوام عالم میں کیا کیا مثالیں دیکھتے ہیں کہ جو ہم جیسے ناگفتہ بے, ہم جیسے بدترین حالات کا شکار ہونے کے باوجود آج اس فہرست میں شامل ہے جنہیں انتہائی کامیاب ریاستیں کہا جاتا ہے؟ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں چند مثالیں ایسی دوں گا جن میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج پاکستان سے بہت زیادہ بڑے تھے, لیکن ان کو ان ریاستوں نے اوور کم کیا اور وہ اب ترقی یافتہ ریاستیں بن گئی ہیں. ایک تو ہے ساؤتھ کوریا کی. ٹھیک. وہاں پہ ایک زمانے میں بہت کرپشن تھی حکومت میں. پھر ایک پریزیڈنٹ کو انہوں نے غالباً ڈیتھ پینلٹی اس پہ انہوں نے امپوز کی, اور اس کے بعد سب نے سبق سیکھا. اور آپ دیکھیں ان کی جو آج کی پرفارمنس ہے, حالیہ وزیر اعظم جو تھی ابھی کل تک, اسے انہوں نے کرپشن چارجز پہ آؤسٹ کیا. بالکل صحیح ہے. جب آپ ایلیٹ کو آنسریبل بنا دیتے ہیں تو اس سے سب لوگ سبق سیکھتے ہیں. اور ساؤتھ کوریا کی آپ اکنامک پرفارمنس دیکھیں, ان کی کیا کار جو ہے وہ ساری دنیا میں چھا گئی ہے. جی. ٹیکنالوجیکل ان کی بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. سیمسنگ, ہاں یہ سب سیمسنگ وہاں سے ہے. پھر ہنڈائے
ہنڈائی بالکل بڑا شاندار ایک نام ہے. ہاں بالکل بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, اور یہ پھیل رہا ہے. ساؤتھ کوریا از دا نیو رائزنگ پاور, جی بالکل. اور وہ ورلڈ اکنامک پاور بنتی جا رہی ہے. ان کی یونیورسٹیز کی بڑی قدر ہے. جی جی. میرے چند دوست وہاں جا کے پڑھ بھی رہے ہیں, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساؤتھ کوریا از اے کیس آف great success, starting with all the corruption that we have or have had throughout our history. Corruption has been a serious problem from day one. اب اس کی میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن جب 47 میں پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے بیوروکریسی نے یہاں کے ہندوؤں کے گھروں, ان کی بزنسز پہ جس طریقے سے ڈاکے ڈالے, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ جو فیکٹری پراپرٹی کو کیسے الاٹ کیا گیا, اب تک کیا جا رہا ہے. تو وہ کرپشن بھی پہلے دن سے شروع ہے, لیکن اب اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال سے اگر ساؤتھ کوریا وہاں سے نکل کے ایک ماڈل اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے, ایک مارکیٹ اکانومی کا سکسیسفل اگزامپل ہے, تو پاکستان Why not Pakistan? Why not Pakistan? Now let's look at India. وہ اس طرح پرابلمیٹک اسٹیٹ تو نہیں تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں جو کاسٹ سسٹم ہے اس کے اندر جمہوریت کا ایک نظام لانا از این امپاسبلٹی اگر انڈیا ایک تھیولوجیکل اسٹیٹ ہو. لیکن جس دن انہوں نے برہمن کو اور دلت کو ون مین ون ووٹ کے حوالے سے ایکول کر دیا, تو تب سے آپ دیکھیں 4 دفعہ مایاوتی جو ایک دلت ہیں یو پی کی اپنا چیف منسٹر بن چکی ہیں, اور دیکھیں یو پی کی پاپولیشن جو ہے ایگزیکٹلی دا سیم ایز پاکستان 220 ملین. دے ہیو اچیوڈ اٹ ان لیس دین 70 ایئرس, اور امریکہ کو 300 سال لگے ایک افریقن امریکن کو الیکٹ کرتے ہوئے. تو اس سے تو زیادہ تیزی سے ہم سمجھتے ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. وہ کیسے؟ کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کاسٹ سسٹم کی بنیاد پہ آپ ایک ماڈرن معاشرہ جو جمہوریت وہ قائم ہی نہیں کر سکتے. اور پھر فیوڈل سسٹم ختم کیا, ذمہ داری ختم کی, لینڈ ہولڈنگز جو ہاں جی. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تیسری مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے. آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہم ایک تھے تو ان بنگالیوں کا یہی ایک ہم پہ کمپلین تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے ساری آپ کی طرف ہوتی ہے اور جھوٹ کی انکم جو ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں. اور وہاں پہ غربت کا یہ حال تھا کہ مجھے یاد ہے میرے ایک کلاس فیلو تھے, ان کے والد جو ہیں پارٹیشن کے بعد وہاں پہ پوسٹ ماسٹر جنرل بنے. انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کا بیچاروں کی غربت کی یہ حال تھا کہ وہ آتے تھے بازار میں, مچھلی جہاں کی دکان ہوتی تھی بس اسے ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے تھے تاکہ کھاتے وقت انہیں وہ اس کی وہ آئے, اتنی غربت تھی. اب انہوں نے یہ سارا جب چینج کیا تو وہ ایک بینکنگ سسٹم سے یہ تبدیلی آئی. ڈاکٹر یونس اور ایک اور بینک تھا, یہ دونوں اسی اصول پہ چلے کہ چھوٹی لونز دے کے عورتوں کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کریں. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک خاندان میں 2 انکمز آتی ہیں تو دونوں پارٹنر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے کم ہوں تاکہ 2 انکمز آتی رہیں. اس سے دیکھیں انکم بھی بڑھا اور آبادی بھی کم ہو گئی. تو یہ مثال بنگلہ دیش کی سب سے اچھی ہے. باقی مثالیں تو دور کی ہیں نا, لیکن یہ تو کیونکہ حصہ تھے ہمارا. اور اس کو جو رینکنگ ہو رہی ہے ویمن امپاورمنٹ کی, بنگلہ دیش از نمبر 1, انڈیا از نمبر 2 اینڈ وی آر آف کورس نمبر 3. تو یہ اچیومنٹ اگر بنگلہ دیش میں ہو سکتی ہے. تیسری بات, بنگلہ دیش نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ دیر از نو پوائنٹ ان گوئنگ وتھ انٹو این آرم ریس وتھ انڈیا, کیونکہ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک کسی اور ملک کا قبضہ کر لے. نہ انٹرنیشنل لا الاؤ کرتی ہے, اور وہاں کے عوام اگر نہ چاہیں تو کبھی ہو نہیں سکتا. جیسے 65 وار میں اگر انڈیا چاہتا تو دے کوڈ اونلی واک انٹو ایسٹ پاکستان, تو انہوں نے نہیں کیا. 71 میں جب آپ نے خود جھگڑا شروع کر دیا تو انہیں موقع مل گیا and they just walked in. تو اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی باہر کی طاقت جو ہے اس دور میں 21 سینچری میں آ کے اس ملک کو ختم نہیں کر سکتی. کیا شاندار بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. میں ریفرنس ایک طویل عرصے بعد اینشنٹ ہسٹری کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیگزینڈر آیا تھا, اچھا جی, وہ کبھی کامیاب نہ ہوتا اگر یہاں کے راجاؤں مہاراجاؤں نے سکھ چین روٹی پانی عزت اور احترام دے رکھا ہوتا یہاں کی آبادی کو. تو وہ آیا اور ہمیشہ قلعے کا دروازہ اندر سے کھلتا چلا گیا. ہاں بالکل صحیح ہے. اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے سیاستدان
میں آج کی بات نہیں کر رہا، وہ میں آتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکمران نہیں، ہمارے سیاسی حکمران ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے چلے جا رہے ہیں پچھلے بالکل 70 سال سے، ٹھیک ہے، ہمیشہ فوج کی، آپ فوج کو سمجھیے جسے یوسرپر کہتے ہیں نا، کہ فوج از یوسرپر، ٹھیک ہے، کہ فوج تو آتی ہے اور قابض ہو جاتی ہے، بھائی اندر سے دروازہ تمہاری نااہلی کھولتی ہے، بے شک، تب آ کر فوج میری قبضہ کتاب کرتی میں یہی آرگومنٹ جی ہے کہ یہ بڑی ایک کمفرٹیبل پولیٹیکلی کریکٹ ہے کہ ساری گالیاں فوج کو دیں. جی 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 میں سمجھتا ہوں گالیاں ان کو دے جو رسپانسبل ہیں، اور آپ کے پولیٹیشین نہ سر فہرست ہیں، سر فہرست ہیں. تھرڈ ریٹ، کرپٹ، ریجنلزم، کبھی انہوں نے ایک نیشنل لیول پہ نہیں سوچا. اور اس سے بھی بڑھ کر 4 ہاتھ آگے وہ تھرڈ کلاس جرنلسٹ ہیں جو سو کالڈ ڈیموکریسی کو، وہ ڈیموکریسی کا نام لے کر ٹھیک ہے، یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے جو انہوں نے جمہوریت کا، ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں پردہ ڈالتے اور ہیں. ماتوب قرار دیتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ فوج آئے؟ بالکل، میں تو سر بالکل نہیں فوج اس چاہتا، مقصد کے لیے بنی نہیں بنی ہے. نہیں ہے. ہماری فوج مجبوراً کرتی ہے وہ جو سارا کچھ اسے کرنا پڑتا ہے. اب آئیے ہمارے اپنے حکمرانوں کی طرف، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو شکر کریں کہ مشرف نے مارشل لاء نہیں لگایا، ہاں ٹھیک ہے، ورنہ اگر لگا دیتا مارشل لاء تو جو لڈو اور جو برفیاں بٹی تھیں ریگل چوک میں 12 اکتوبر 1999، کیا ان میں کوئی کمی آتی؟ بے شک، لوگ تو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ بیچ میں کچھ عدلیہ نے کچھ جنبش لی، کچھ اور معاملات آڑے آئے، تو یہ مارشل لاء نہیں لگا سکے. مارشل لاء سے ثابت ہو گیا کہ یہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ جہاں جہاں یہ ہمارے سیاسی لوگ کرپشن کر رہے ہیں، انہیں اسکاٹ فری بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. میں ان کے ساتھ میں ایک مثال دوں جو ذرا ہے ایکسٹریم. وہ یہ مثال ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا ساری دنیا میں کشمیر کے ایشو کو پاپولرائز کرنے میں. تو یہ جب سویڈن آئے تو ان کے لیڈر تھے نواب نصر اللہ خان. تو وہ تو بزرگ آدمی تھے، کشمیر کمیٹی کے تو چیئرمین تھے. ایک دن کے بعد کشمیر کے ایشو کے پارلیمنٹیرینز لے کے آئے. تو رات جب ہوئی تو ان کی سیکرٹ پولیس نے ان کو فالو تو کرنا تھا نا، سیپو نے، انہوں نے اگلے دن مذاق اڑایا کہ یہ سارے جو ہیں، یا سارے نہیں تو اکثر جو ہیں، یہ وہاں کے لائیو شو دیکھنے گئے ہوئے ہیں. ہائے. اب آپ دیکھیں، آپ ایک ملک میں آتے ہیں یہ ایک مشن، سولم مشن لے کے کہ ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر چاہتے ہیں سپورٹ، تو آپ کی کوئی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے. تو نصر اللہ تو خیر بزرگ آدمی تھے، وہ سو گئے. ان میں سے کئی لوگ جا کے تو انہوں نے ان کا ڈسکو ٹیکس میں پہنچے ہوں گے. یہ وہی جو بھی وہاں پہ اس کا بدماشی کا آج بھی جو کشمیر کی جو کمیٹی، کشمیر کمیٹی ہے، ہاں جی، ہاں جی، ذرا اس کے ارکان ایسے ہیں، ذرا ان کا انٹرویو تو کر کے دیکھیے، ان سے گفتگو کر کے تو دیکھیے. دے آر نان سیریس. ان میں اکثریت ایسی، آپ کلرک بھرتی نہیں کریں گے. سینیکل لوگ ہیں یہ، اور یہ کرپٹ لوگ ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہماری لیڈرشپ میں کرپشن جو ہے وہ لگتا ہے آلموسٹ جینیٹیکل ہے. کہنا نہیں چاہیے ویسے، مگر نہیں یہ سر، برا کیوں حال ہے. نہیں کہنا چاہیے؟ اگر ہے تو ایسے ہی ہوا ہے. یہ سلسلہ قائد کی وفات کے بعد ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ جس طرح شروع ہوا، بے شک ہوا، اور وہ ٹائڈ آج تک تھمنے کا نام نہیں لیتی. لے رہی. خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. کل ہم ایک اور سینسٹیو ایشو کو لے کر سامنے آئیں گے. اپنی آراء سے، اپنی اوپینین سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، اور جو ہی موقع ملے ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ علم کی روشنی پھیلتی چلی جائے. بہت شکریہ.